اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بالکل ذرا سا ہٹ کے ٹاپک لیا ہے، اور وہ کیوں لیا ہے، کس طرح سے لیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی۔ ریزن یہ تھی کہ بعض اوقات ہم سب کو موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں اچھے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ الفاظ کی جن کو سن کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو دوبارہ سے ریفریش کر سکیں، ہمیں رینیو ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں بعض اوقات اچھے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اکثر اوقات ضروری ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جب گرے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے گرے ہوئے سے اٹھنے کے لیے اچھے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جب تک آپ اس طرح کی موٹیویشنل کوئی بات سنیں گے نہیں، تب تک آپ لوگ اپنے اسی فیلئر کا سامنا کرتے ہوئے اپنی باقی کی زندگی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میرے سامنے سے آج ایک پوئم گزری تھی میری نظروں کے سامنے سے، جو کہ تقریباً 3-4 سال پہلے میں نے اس کا مفہوم سمجھا تھا، اور آج اگر میری لائف میں تھوڑی سی پوزیٹیوٹی آئی ہے، شامل ہوئی ہی ہے، تو وہ اس میں اس پوئم کا بہت اہم کردار ہے۔ یہ پوئم آپ کے سامنے بھی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، اور امید کروں گی کہ آپ بھی اس کو سمجھیے گا۔ ریئلٹی آف لائف ہے، اور اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا، اس کے مفہوم کو سمجھ لیا، تو آپ کے لیے بھی ریئلٹی کو فیس کرنا، زندگی کو جینا آسان ہو جائے گا۔ تو وہ جو پوئم ہے جس سے میں نے آغاز کروں گی آج کے لیکچر کا، وہ ہے: کچھ پنچھی ہوا میں اڑتے ہوں، کچھ پنچھی ہوا میں اڑتے ہوں، اور راستہ بھی کچھ مشکل ہو، کچھ دور افق پر منزل ہو۔ کچھ پنچھی ہوا میں اڑتے ہوں، اور راستہ بھی کچھ مشکل ہو، کچھ دور افق پر منزل ہو۔ ایک پنچھی گھائل ہو جائے، ایک پنچھی گھائل ہو جائے، اور بے دم ہو کر گر جائے، تو رشتے ناتے پیارے سب کب اس کی خاطر رکتے ہیں۔ اس دنیا کی ہے ریت یہی، اس دنیا کی ہے ریت یہی، جو ساتھ چلو تو ساتھ بہت، جو رک جاؤ تو تنہا ہو۔ ہاں جی، یہ بات سمجھانا چاہ رہی تھی میں آپ کو اس پوئم کے ذریعے، کہ ہم بعض اوقات اگر آپ ایک جھنڈ کو دیکھیں، پرندوں کے ایک گروپ کو دیکھیں جو آسمان میں اڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں سے کوئی ایک پرندہ جب نیچے گر جاتا ہے زخمی ہو کے، تو کوئی اس کے لیے نہیں رکتا۔ جب تک ہم گریں گے اور گر کے کسی کی مدد کی طرف دیکھیں گے کہ کوئی آ کے ہمیں اٹھائے گا، تو یقین جانیے اس دنیا کی دوڑ میں ہر کوئی اپنی اپنی منزل پانے کے لیے بے حس اور بے مروت ہو کے اس دنیا کی دوڑ میں شامل ہے، اور کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ اسی لیے آپ نے بغیر کسی کی امید لگائے، بغیر کسی کی مدد کی طرف دیکھے کہ کوئی آ کے ہی آپ کو اس فیلئر سے نکالے گا، آپ نے اپنے آپ کو خود اس فیلئر سے، اس ناکامی سے نکال کے کامیابی کی طرف گامزن کرنا ہے۔ اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بس اس ریئلٹی کو دیکھیں کہ جب آپ رکتے ہیں، جب آپ پورے سفر میں ساتھ چلتے ہیں، خوشیاں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کی ناکامی کا سامنا نہیں ہے، تو اس وقت آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن جب آپ گرے، جب آپ نے ناکامی کا سامنا کیا، جب آپ کے پاس دولت نہ رہی، جب آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہ رہی جس سے لوگوں کا فائدہ آپ سے ختم ہو گیا، تو لوگ یقین کریں آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں بجائے گلے شکوے کرنے کے، بجائے اس چیز کو لوگوں سے شکایت کرنے میں کہ تم نے مجھے میرے برے وقت میں چھوڑ دیا، بجائے اس کے کہ اکیلے بیٹھے یہی سوچ سوچ کے اپنے آپ کو اذیت دینے میں کہ وہ بندہ میرے ساتھ تھا لیکن آج میرا برا وقت آیا تو اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو یقین کریں آپ اس ریئلٹی کو ہیپیلی ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں ایسا ہوگا، ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ آپ کے اپنے والدین کے علاوہ دنیا میں کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے۔ اس ریئلٹی کو دیکھیں، سارے رشتے ناتے اپنے پیارے وقت برا آئے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے جینا ہے، آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی زندگی کا ایک ایم سیٹ کریں، ایک گول سیٹ کریں، اور اس کے مطابق اس پہ اپنی جان لگا دیں، اور اس کو حاصل کرنا ہے ہر حال میں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ورک ہارڈ، ڈریم بگ اینڈ نیور گیو اپ۔
ان 3 چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایک تو محنت بہت زیادہ کرنی ہے، پھر بہت بڑا خواب اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اپنے اس خواب سے مراد یہ نہیں کہ اب سوتے ہی رہنا ہے اور وہ والے خواب دیکھنے. اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا ایک گول سیٹ کریں، اپنا ایک ایم سیٹ کریں، اور پھر اس کے مطابق ہارڈ ورک شروع کریں، محنت شروع کریں. اور نیور گیو اپ. کبھی بھی اپنی محنت چھوڑنی نہیں ہے، ختم نہیں کرنی کہ مجھے پھل نہیں مل رہا. دیکھیں، جو گریٹ تھنگز ہوتی ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے. ایک چیز ہے جو آپ نے اپنے لیے سوچی ہوئی ہے کہ میں اس مقام تک پہنچوں گی یا پہنچوں گا، اور آپ نے وہ مقام اپنے ذہن میں سیٹ رکھا ہے. اب وہ اگر اتنا بڑا ہے تو آپ کو اپنا وقت، اپنی زندگی تو اس کو دینی پڑے گی. آپ نے کوئی بھی گول سیٹ کیا، آپ کو اس کے مطابق محنت تو کرنی پڑے گی. اور کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں کریں اور وہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں اور آپ کی واہ واہ ہو جائے اور آپ جو چاہ رہے ہیں آپ کو پہلی ہی کوشش میں مل جائے. اس کے لیے آپ کو بار بار محنت کرنی پڑے گی، اور ہر بار ناکام ہونے کی صورت میں آپ نے تھک کے بیٹھ نہیں جانا، دوبارہ سے اٹھنا ہے اور دوبارہ سے خود اپنی مدد آپ کے تحت ہی اٹھنا ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر میں آپ کو ایک طرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے، تو دوسری طرف آپ کو یہ ضرور سمجھاؤں گی کہ دوسروں کے لیے کارآمد ضرور بنیے گا. دیکھیں، مومن وہی ہے جو کہ دوسروں کے لیے کارآمد ہوتا ہے. اور ایک بات ہمیشہ میری یاد رکھیے گا، اگر یہ بات آپ نے اپنے عمل میں لے آئی، دیکھیے گا اس سے آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے گا اور آپ سے جڑے لوگوں کی زندگی میں بھی. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو محرومیاں آپ نے دیکھی ہیں، جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں، دیکھیے زندگی کسی کو بھی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی ہے. ہر ایک کو اپنے حصے کی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، ہر ایک کو دکھ دیکھنا پڑتا ہے اس سکھ کے لیے جو دائمی ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو محرومیاں آپ نے دیکھی ہیں، جو بھی مشکلات کا سامنا آپ نے کیا ہے، کوشش کریں بلکہ اس چیز کو ہمیشہ ہر حد تک ممکن بنائیں کہ جو محرومیاں آپ کی زندگی میں تھیں، آپ سے جڑے لوگ آپ کے ہوتے ہوئے وہ محرومیاں نہ فیس کریں، وہ تکلیفیں نہ فیس کریں. آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے اپنے سے جڑے رشتوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنا بھی بہت سارا خیال رکھنا ہے. میری کوشش تھی کہ میں اپنے الفاظ کا سہارا آپ لوگوں کو دے سکوں اور اپنے الفاظ سے آپ لوگوں کو دوبارہ سے بوسٹ کر سکوں. تو کوشش کریے گا کہ یہ الفاظ جو میں نے ادا کیے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ہر طرح سے دوسروں کے لیے کارآمد بنیے، دوسروں کے لیے ہیلپر بنیے. وہ چیزیں جو آپ کو زندگی میں میسر نہیں تھی، دوسروں کو میسر کرنے کی کوشش کیجیے، دوسروں کو دینے کی کوشش کیجیے. کیونکہ اللہ اگر آپ کو بے لوث دے رہا ہے تو آپ اللہ کی مخلوق میں بھی وہ چیز خرچ کریں، خواہ وہ محبت ہے، دولت ہے، عزت ہے، پیار ہے. کیونکہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب تھی. امید کرتی ہوں یہ لیکچر آپ سب لوگوں کے لیے ہوپ فل رہا ہوگا. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.